مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے الہامی کتابوں پر ایمان. اس عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی ہدایت کے لیے کتابیں اور صحیفے بھی نازل کیے. یہ کتابیں نیکی کی تعلیم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں. اگر یہ کتابیں نازل نہ ہوتی تو انسان حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے، علم کی روشنی سے محروم ہوتے، انہیں اچھے اور برے کی پہچان نہ ہوتی. مسلمانوں کے لیے ان کتابوں پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اور بہت سارے صحیفے نازل کیے. عام طور پر لوگ 4 کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں، مگر وہ صحیفے اس وقت دنیا میں موجود نہیں. ان کے بارے میں زیادہ معلومات بھی میسر نہیں. ہاں، 4 الہامی کتابیں بہت مشہور ہیں. ان میں سے ایک تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام پر نازل ہوئی. قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی. قرآن کریم میں تورات کے بعض احکام کو دہرایا گیا ہے. ان کی چند مثالیں بھی موجود ہیں. اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام پر اتاری گئی ہے. حضرت داؤد پر مستقل کتاب نازل ہوئی تھی جن میں انسانوں کی رہنمائی کے اصول و ضوابط تھے، لیکن اب یہ چند نغموں کا مجموعہ ہے جو عیسائی اور یہودی ساز کے ساتھ اپنے معبد خانوں میں سناتے ہیں. اس کتاب کی اصل زبان عبرانی تھی، لیکن اب مختلف زبانوں میں بھی ملتی ہے، لیکن داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام کی اصل زبان میں نہیں ملتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام پر نازل فرمائی. خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ وَفِیہِ ھُدًی وَنُورٌ، اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے. اور اگر بات کرنا ہم شروع کریں انجیل کے متعلق، تو جو موجودہ انجیل ہے وہ تحریف شدہ ہے. ایک وقت تھا جب عیسائیوں کے پاس 70 انجیل کے نسخے تھے، لیکن زمانے کی دستبرد میں 66 اناجیل وہ ختم کر دیں. اب صرف ان کے پاس 4 باقی ہیں. قرآن کریم اب باری آتی ہے چوتھی الہامی کتاب جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے. یہ سب سے افضل اور آخری کتاب ہے. سب سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی، اسی طرح قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے ہی تم پر قرآن نازل کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اس وقت صرف قرآن پاک اپنی اصلی صورت پر موجود ہے. دوسری کی ساری کتابیں ان میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے، وہ اپنے اصل متن کے ساتھ دستیاب نہیں ہیں.
قرآن کریم کی حفاظت خود اللہ نے آپ نے ذمہ لی، لہذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک شان یہ بھی ہے کہ تمام جن و انس اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے جن و انس کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ممکن ہی نہیں، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، یعنی کہ جن و انس اگر آپس میں وہ مددگار بھی ایک دوسرے کے ثابت ہوتے ہیں اور ایک اس کی مثل لانے کی سوچتے ہیں تو وہ عاجز ہیں، وہ پھر بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے لے رکھا ہے۔ مسلمانوں کے لیے پہلی کتابوں پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، لیکن قرآن پاک نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا لیکن ایمان سب پر لانا ضروری ہوگا۔ پہلی کتابیں خاص اقوام اور خاص علاقوں کے لیے اتری تھی، لیکن قرآن پاک تمام مخلوقات کے لیے ہدایت ہے۔ ہر زمانے، ہر علاقے، ہر قوم کے لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ پہلی کتابیں صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی، لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کو یاد ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو کچھ کہا سنا اس کا ثواب تمام مسلمین کو ایصال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔